قبر میں ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ قبر میں کون ساتھ آئے گا؟ نہ باپ آئے گا، نہ بیٹا آئے گا۔ سارے لوگ قبر پر آ کر دفن کر کے چلے جائیں گے۔ دنیا میں بہت چاہنے والے تھے، بہت دوست تھے، لیکن وہاں اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی نہیں کہے گا کہ میرا دوست مر کے قبر میں جا رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ جا کر سو جاؤں۔ بیوی شوہر کے ساتھ نہیں جائے گی، شوہر بیوی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ماں بہت محبت کرتی تھی، لیکن مرنے کے بعد بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، ڈر کے بھاگ جاتی ہیں۔ اس طرح ماں باپ تک دور ہو جاتے ہیں، کوئی قبر میں ساتھ نہیں آتا۔ جیسے ایئرپورٹ پر بھی ہوتا ہے کہ پہنچانے والے آتے ہیں تو بس وہی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اندر کون جائے گا؟ کوئی نہیں، سب باہر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اکیلے ہی چلے جانا ہے، اندر جو بھی حالات پیش آ جائیں اس کو سنبھال لینا ہے، اور رخصت ہونے والا بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے: شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب شعر ہے۔ قبر میں جانے والا بول رہا ہے پہنچانے والوں کو، جو اٹھا کر لائے ہیں، دفن کر چکے ہیں، اب ان سے کہتا ہے کہ اب آگے کسی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو الاؤ نہیں ہے، ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ فیضان معرفت، جلد دوم۔ قبر کی آواز۔ اس لیے قبر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی تیار کرنا ہے کہ تنہا مجھے جانا ہے۔ اس کے لیے ساری تیاریاں ابھی سے کرنی ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کثرت کے ساتھ حازم اللذات یعنی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو تو وہ تم کو اس حرکت سے باز رکھے گی۔ پھر فرمایا کہ قبر روزانہ یہ کہتی ہے کہ میں اجنبیت کا مقام ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں، میں مٹی کا مکان ہوں، میں کیڑوں کا مقام ہوں۔ ترمذی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنازے میں شریک ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قبر روزانہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو نے مجھے کیسے بلا دیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں تنہائی کا مکان ہوں، اجنبیت کا مکان ہوں، وحشت کا مکان ہوں، کیڑوں کا مکان ہوں اور تنگی کا مکان ہوں؟ معجم اوسط طبرانی۔ اسی تنہائی اور وحشت و دہشت کے گھر میں اور کیڑوں مکوڑوں سانپوں بچھوؤں کے گھر میں ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے اور وہی سونا ہے، معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ نذیر آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے: کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبیز کفن تھا، قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عزم بدن تھا نہ تار کفن تھا۔ کیا عجیب اور جاندار شعر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کچھ نہ کچھ موت کی فکر کرو اور آخرت کی تیاری کرو، یہی آخرت کی تیاری ہمارے لیے اصل ہے۔ خود کو سدھارنے کے لیے موت کا مراقبہ کرنا چاہیے، اس لیے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کیا جائے۔ مراقبہ کس طرح کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ مراقبہ اس طرح کرو کہ 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ اور خیال کرو کہ میں مر گیا ہوں، میری روح نکل چکی ہے اور مجھے لٹایا گیا ہے، سارے رشتہ دار میرے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، ہنسنے والے ہنس رہے ہیں، میری موت پر خوشی منانے والے خوشی منا رہے ہیں، بہت سوں کو دکھ و درد ہو رہا ہے تو وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور پھر مجھے نیلانے کو لے جایا جا رہا ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، میرا جنازہ اٹھا کر لوگ مجھے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، پھر مجھے تنہا اندھیری قبر میں اتار کر واپس چلے جا رہے ہیں، پھر قبر میں سوال ہو رہا ہے، پھر اللہ کے حضور میں پیشی ہو رہی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان چیزوں کا مراقبہ آدمی روزانہ کرے یا کم از کم 2-4 دن کے بعد کرتا رہے۔
मगर बहुत सारे लोग मौत का मुराकबा करने से डरते हैं। मौत के मुराकबे से क्या डर है? इससे मौत की फ़िक्र, मौत की याद पैदा हो जाएगी और आदमी अपने आप को संभालने, बनाने और सुधारने में आसानी महसूस करेगा और इंशाअल्लाह ताला आदमी के अंदर एक इंकलाब पैदा हो जाएगा और वो अपनी आखिरत की फ़िक्र व तैयारी करने लगे। अल्लाह जिस पर चाहते हैं अहवाल क़ब्र खोल देते हैं। अल्लाह ताला बस मरतबा इस दुनिया के अंदर बरज़ख की हालत को ज़ाहिर कर देता है। लोग कहते हैं कि कब्र में क्या होता है और बस जाहिल कहते हैं कि हमने बाज़ कब्रों को खोद कर देखा मगर कुछ नहीं निकला। लेकिन भाइयों, जब अल्लाह दिखाना चाहता है तभी हम देख सकते हैं। जब अल्लाह दिखाना ही नहीं चाहता, आप लाख कोशिश करें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इन चीज़ों का दिखाना और न दिखाना ये अल्लाह के इख्तियार में है। मगर हम को अल्लाह न दिखाए तो इसका इनकार करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे ज़्यादा रोए ज़मीन पर कोई सच्चा कोई नहीं था और न आइंदा कोई इनसे ज़्यादा सच्चा इंसान हो सकता है। उन्होंने हमको खबर दी कि कब्र में हालात पेश आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अज़ाब कब्र भी होता है, सवाब कब्र भी होता है। अच्छों के लिए अच्छे मामलात होते हैं, बुरों के लिए बुरे मामलात होते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे इंसान ने सच्ची रिवायात में, सही अहादीस में हमको बता दिया है तो इस पर यकीन करना हमारा फ़र्ज़ है। और सिर्फ इस बात पर इन बातों का जुटलाना कि हमको नज़र नहीं आता है खिलाफ अक़ल है। आप क्या क्या जुटलाएंगे? अगर आपको नज़र नहीं आता है, खुदा भी तो नज़र नहीं आता, क्या खुदा को भी जुटलाओगे? जन्नत भी तो नज़र नहीं आती, क्या जन्नत का भी इनकार करोगे? दोज़ख भी नज़र नहीं आती, क्या दोज़ख को भी जुटलाओगे? रिश्ते भी नज़र नहीं आते, न मालूम क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको नज़र नहीं आती। लेकिन इन सब को मानना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही अहदीस इस सिलसिले में मरवी है। तौबा हर अज़ाब कब्र में होता है। कब्र में साथ कोई नहीं आएगा। कब्र में कौन साथ आएगा? न बाप आएगा, न बेटा आएगा। सारे लोग कब्र पर आकर दफन करके चले जाएंगे। दुनिया में बहुत चाहने वाले थे, बहुत दोस्त थे, लेकिन वहाँ अपनी दोस्ती का इजहार करते हुए कोई नहीं कहेगा कि मेरा दोस्त मर के कब्र में जा रहा है, मैं भी इसके साथ जाकर सो जाऊँ। बीवी शोहर के साथ नहीं जाएगी, शोहर